آج جو ملک میں قحط و افلاس و بے برکتی عام ہے، شاید اس کی بہت بڑی وجہ زکوٰۃ کا مکمل طور پر ادا نہ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آج جو ملک میں قحط و افلاس و بے برکتی عام ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہے۔ کچھ بھی ہو ہوا، کوئی بھی وجہ ہو، مسلمانوں کی اکثریت کو زکوٰۃ کے اموال پر فرض کیا گیا ہے۔ اس سے متعلق آگاہی نہیں، یا وہی مال کا نشہ جو بالعموم حضرت انسان کی نس نس میں برا ہے، اور وہ نشہ ہے مال کی محبت کا۔ جیسے شراب کا رسیا بوتل چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، یوں ہی مال کا حریص صدقات واجبہ نکالنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ بہرحال آج دنیا میں بھی ہم سب اس کا سنگین نتیجہ بھگت رہے ہیں، اور یہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینا ایسا گناہگار جرم ہے۔ اللہ پاک کی ناراضگی کی صورت میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ چند کلمات زکوٰۃ نہ دینے والوں کو متنبہ کرنے کے لیے لکھے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور اس مضمون کو ایسے لوگوں کی اصلاح بنائے، آمین۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت، نمو اور زیادتی ہے۔ اس کی شرعی حیثیت مال کا مالک بنانا ہے، ایسے فقیر کو جو مسلمان ہو، ہاشمی نہ ہو اور نہ ہی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، اس شرط کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مالک مال سے ہر قسم کی منافعت قطع کر لے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی مذمت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور حرابی ہے شرک والوں کو وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ اور فرماتا ہے وہ جو کہ جمع رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جمع کرنے کا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور اللہ تعالیٰ کاموں سے خبردار ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت احادیث کی روشنی میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چوٹیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالوں کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتلے بنائے جائیں گے اور ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان سے ان کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، ہوا جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ پھر نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اونٹ، گائیں اور بکریوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اسے قیامت کے دن ایک چٹیلے میدان میں لوٹایا جائے گا، جو پائے گا اسے اپنے سینگوں سے مارے گا اور اپنے کھروں سے روندے گا۔ جب اس پر ان میں سے آخری جانور گزر جائے گا تو دوبارہ پہلے گزرنے والا جانور آ جائے گا، حتیٰ کہ اس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال سے بھی ہے۔ پھر اس شخص کو اس کا راستہ دکھایا جائے گا، وہ راستہ یا تو جنت ہوگا یا پھر دوزخ، اور جو خزانے کا مالک اپنے خزانے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا بروز قیامت اس کے لیے اس کے خزانے کو گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ حضرت صدیق نے مانین زکوٰۃ پر جہاد فرمایا اور ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر وہ لوگ مجھ سے بکری کے بچے کو بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ کو ادا کیا کرتے تھے تو اسے روکنے کے سبب میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے سنا کہ نبی پاک نے فرمایا، پہلے 3 شخص جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ یہ ہیں: زبردستی مسلط ہونے والا، امیر وہ مالدار شخص جو اپنے مال کے بارے میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہ کرے، متکبر اور فقیر۔ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ بعض ائمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی گئی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا، اور امام احمد نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا۔ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے اور دونوں معنی صحیح ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ ادا دینے سے تلف ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔